بسم الله الرحمن الرحيم بشم أدوناي شم إسرائيل גאל עיני ואבית נפלאות מתורתך. Open my eyes that I may behold wondrous things in your Torah. میری آنکھیں کھول کہ میں تمہاری بہترین چیزیں شریعت میں دیکھ سکوں. آمین و آمین. تمام بھائیوں کو بہنوں کو جو باہر یہ ریکارڈنگ دی جائے گی، اس لیے تمام بہن بھائیوں کو اسلام میری طرف سے ربی سائمن الطاف کاہن سے. ابھی آج میں آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں جو کہ پاکستان میں آپ کو شاید کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، اور میرے نظر میں یہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ادھر لوگ جو ہیں کلیم تو بہت کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم تورات رکھ رہے ہیں، ہم خدا کے حکموں کو مان رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت میں آپ میں سے ایک شخص بھی خدا کے سارے حکم پورے نہیں کر رہا ہے. ایک شخص بھی، چاہے آپ اپنے آپ کو میسیانی کہیں، چاہے اپنے آپ کو کرسچین کہیں، کیتھولک کہیں، جو مرضی کہیں، جو مرضی ٹائٹل دے دیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ خداوند جو ہے یاوہ پاک خدا، جس کو یہاں اللہ تعالیٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تو اس لیے مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کے نام سے بھی ہم بات کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت میں کہا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو حضرت موسیٰ کی شریعت میں لے کے جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وہاں پہ، میں یہ بھی کلیئر کرتا جاؤں کہ یہاں پہ کچھ جو مسیحی ہیں لوگ، جن کا میں اگنورنٹ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں دوں گا. اگنورنٹ کا انگلش کا مطلب، انگلش جو لینگویج ہے اس کا مطلب ہے جاہل. اور جاہل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس تعلیم ہو، پاکستان کی تعلیم ہو، BA کی ہے، MSc کی ہے، فزکس میں PhD کی ہے، یا کچھ جو بھی تعلیم ہے، لیکن پھر بھی ببلیکل لیول کے اوپر دینی تعلیم کے اندر وہ اگنورنٹ کہلاتے ہیں، یعنی جاہل کہلاتے ہیں. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ مسیح جس کو وہ مانتے ہیں شخص کو، وہ یہودی تھا، جس کو وہ یسوع بولتے ہیں وہ یہودی تھا. ادھر کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے، زیادہ میجورٹی کرسچنز کو، کہ جس کو یہ مسیح کہتے ہیں وہ یہودی فیملی سے تھا. بہرحال ابھی یہ اس کے اوپر نہیں ہے کہ وہ مسیح تھا نہیں تھا، یہودی تھا نہیں تھا. ہم بات کر رہے ہیں فدیہ کی. اس سے پہلے میں فدیہ میں جاؤں، میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں خود حیران ہوں کہ خدا مجھے ادھر لے آیا. میں تو خود حیران ہوں کہ میں تو کر کیا رہا ہوں اس ملک میں جہاں پہ نہ پانی ٹائم پہ نہ پانی آتا ہے، نہ بجلی آتی ہے پوری طرح، اور ہر چیز میں دشواری ہے. اور اس ملک سے خدا مجھے لے کے آیا جہاں پہ ہر چیز 100% میسر ہے. امریکہ سے، برطانیہ سے، جہاں سے مجھے خدا لے کے آیا ہے، میں سوچتا ہوں کہ میں ادھر کر کیا رہا ہوں. لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے کہ میں ادھر خود نہیں آیا، مجھے ادھر اللہ تعالیٰ خود لے کے آئے ہیں کسی مقصد کے لیے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کی شریعت میں باندھنا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں ہم بندھے ہوئے ہیں اس سے، وہ پورا نہیں اس کو کر رہے ہیں، پوری طریقے سے اس میں چل بھی نہیں رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں 10% چل رہے ہوں، ہو سکتا ہے 20% چل رہے ہوں، میں بھی بڑی کوشش کریں گے تو 50% چل لیں گے، لیکن 100% تو آپ آس پاس بھی نہیں ہیں، کیونکہ 100% چلنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو کرنا پڑتا ہے جو نہیں ہو رہی یہاں پہ. لہٰذا جہاں تک رہا کہ پیسے اکٹھے کرنے کی بات، کیونکہ کچھ لوگوں کو خیال ہوتا ہے جی باہر سے پیسے اکٹھے کرنے آ گئے ہیں، تو میں آپ کو اپنی مالی حالات بتا دوں کہ ہمیں خدا نے جو ہے شروع سے ہی، جب سے میری پیدائش ہوئی ہے، کاہنوں کے گھرانے سے میں ہوں، جب سے میری پیدائش ہوئی ہے میں نے کبھی غربت نام کی چیز پاس نہیں دیکھی ہے. غربت کیا ہوتی ہے؟ جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے میں نے اپنے گھر میں ٹیلی فون، ٹی وی، نئی گاڑی، موٹر سائیکل، ہر چیز میں نے اپنے گھر میں دیکھی ہے اور دیکھتا ہی آیا ہوں. یہ نہیں کہ دیکھی ہے خالی اور ختم ہو گیا، ایک ٹائم تھا ختم ہوگی، نہیں، دیکھتا ہی آیا ہوں اور دیکھتا ہی رہوں گا میں، اور چلتی رہیں گی یہ چیزیں میری زندگی میں. بلکہ میری اپنی برطانیہ میں، انگلینڈ میں 2 گاڑیاں کھڑی تھی ایک ٹائم پر، ایک مرسیڈیز اور ایک BMW. یہ 2 گاڑیاں میرے پاس تھیں برطانیہ میں امریکہ جانے سے پہلے. کہنے کا مقصد کیا ہے، میں نے ادھر آ کے ٹگا ٹوکری کے لیے 2 روپے نہیں اکٹھے کرنے لوگوں سے.
اور مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بہت سارے پادری حضرات یہاں پہ ٹگا ٹوکری 2 روپے اکٹھے کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، جو آپ کے کاہن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، 100% نالائق ہیں، اور جھوٹے مذہب کو، جھوٹی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں، وہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو جھوٹی تعلیم میں۔ ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ آپ کو سچ ملے، ان کو یہ غرض ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا کا کام ہم مثلا کہ ایک سنسیئر طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے تو نہیں میں کہوں گا، لیکن کچھ پادری جو ہیں سنسیئر ہوں، ایماندار ہوں، وہ یہی سوچتے ہیں کہ کرسچینٹی ہی ہمارا ریلیجن ہے اور یہ ہم ٹھیک طرح دے رہے ہیں، یہ ان کی سنسیئرٹی ہے۔ ان میں سے کچھ پادری جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے چلو شرن نہیں سکھا رہے، کیونکہ ہمیں شرن جو ہے شرع ختم ہو گئی ہے۔ پول کو رسول بولتے ہیں، جس کو ہم تو رسول نہیں کہتے، وہ پول کو رسول بولتے ہیں، کہتے پول رسول نے رومنز 10 میں لکھا ہے کہ شرع ختم ہو چکی ہے، مسیح سے ابھی فضل کا دور ہے۔ فضل کے دور میں لوگوں کو جھوٹ دیا جا رہا ہے اور جھوٹ سکھایا جا رہا ہے، اور یہ ٹھیک ہے، چلتے رہیں آپ اس جھوٹ میں۔ آپ کئی سالوں سے چل رہے ہو، آپ کئی سالوں سے آپ نے آگے بھی شاید چلتے رہیں گے، جب تک کہ آپ کا فیصلہ نہیں کرے گا خدا خود، آپ چلتے رہو گے اس میں، تو یہ ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ کوئی نہیں، مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں صاف سب بہن بھائیوں کی طرف بتا دوں کہ مجھے پرسنلی ربی سامنے ہوتا آپ کو پرسنلی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ایک نہیں، آپ 10 مذہبوں کو پھیلاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر آپ جو مرضی کرو، یہ آپ کے اوپر ہے۔ میرے گھرانے کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے گھرانے کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یار یہ کیوں ہو، نہیں، ہم نہیں اس نے پرواہ کرتے، ہم اس چیزوں کو سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے میں آپ کو وہ چیز آج دوں گا جو کہ آپ کو کرنی چاہیے لیکن آپ نے نہیں کی۔ یہ سٹارٹنگ ہے شریعت میں خداوند نے جو تھا ایک حکم دیا تھا، اور وہ حکم یہ تھا حضرت موسیٰ سے کہ بنی اسرائیل کی تم شمار کرو، ان کو گنو، سینسس کرو ان کا، اور اس کے بعد 20 سال اور اوپر سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ½ شیکل، جو کہ اسرائیل کی کرنسی ہے، اس وقت بھی ہے، پہلے بھی تھی بنی اسرائیل کی، اور اس کے مطابق وہ پیسے دیں۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا آپ کی اردو بائبل سے پڑھ دیتا ہوں، جو کہ آپ کو یہ ملے گا خروج کی کتاب میں، چیپٹر 30، 30واں باب، 11ویں آیات سے شروع ہوتا ہے۔ میں سارا نہیں پڑھوں گا، آپ سارا خود پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ خاص طور پہ جو ہے خروج کا 30واں باب پڑھیں، اور خاص طور پہ 34 تک اس کو پڑھیں، 34ویں باب تک، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں آپ کو اس کا مختصر سمجھاؤں گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے، جتنوں کا شمار ہو وہ فی مرد شمار کے وقت اپنی جان کا فدیہ خداوند کے لیے دیں، تاکہ جب تو ان کا شمار کر رہا ہو اس وقت کوئی وبا ان میں پھیلنے نہ پائے۔ ابھی آپ اپنے سے یہ سوال کرو کہ آپ میں سے کتنوں نے خدا کو فدیہ یہ دیا ہے، اور میں آپ کو یہ 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے شاید کسی ایک نے بھی نہیں دیا ہے، تو لہٰذا آپ کس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ ہو سکتے ہو؟ اس کے بعد آپ کی نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ شرن جو آپ کی نہ تو کوئی نجات ہے، نہ ہی آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو۔ باقی آپ جو مرضی کلیمز کرو کہ بھی میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لو جی، میں اس کا آپ کو مختصر سا دیتا ہوں کہ 3 دفعہ کہا گیا، یہ ½ شیکل کا حکم دیا گیا مردم شماری کے لیے، یہ دینا کا حکم ہے بنی اسرائیل کو شمار کے وقت۔ ابھی آپ کہو گے کہ یار شمار تو کوئی ہو نہیں رہا، تو ہم کیوں شیکل دیں؟ شمار ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، حکم یہ ہے کہ ہر سال بنی اسرائیل کے لوگ 3 شیکل کے حساب، 3 یعنی ½ شیکل کے حساب سے یہ شیکل دیں گے۔ شیکلیم ہم اس کو بولتے ہیں ہیبرو کے اندر، پلورل، یہ شیکل دیں گے، 3 ہافز یعنی 1.5 شیکل، اکارڈنگ ٹو دا شیکل آف دا قدوش پلیس، یعنی کہ جو کہ ہمارے ہیکل کے مطابق ½ شیکل جو ہے یہ ہم 3 دیتے ہیں ½ شیکل۔ ابھی یہ ½ شیکل کیا چیز ہے، یہ ½ شیکل کا مقصد کیا ہے؟ اور آپ اگر کہتے ہو کہ یار یہ تو ہم کب دیں، کیسے دیں، تو میں آپ کو اس کا سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ادھر میں پیسے اکٹھے کرنے نہیں آیا، خدا نے پیسہ دیا ہے بہت پہلے سے ہی،
لیکن میں آپ کو صرف ادھر سمجھانے آیا ہوں کہ جب تک آپ یہ کام نہیں کرو گے آپ کی شریعت پوری نہیں ہے، آپ شریعت کے بغیر ہو. اور جیسے میں نے ادھر ایک بھائی سے کہا تھا کہ آپ کا کاہن کون ہے، تو اس بھائی نے جواب نہیں مجھے دیا، کیونکہ اس کا کوئی بھی کاہن نہیں ہے. جب تک آپ کا کاہن نہیں ہوگا آپ شکل کس کو دو گے؟ آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے، پادری کو تو دے نہیں سکتے، وہ تو کاہن نہیں ہے. تو کیونکہ کاہن ہونے کے لیے حضرت ہارون کے بیٹوں سے ہونا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک بھی بندہ حضرت ہارون کے بیٹوں میں سے نہیں ہے. آپ سے جو مخاطب ہو رہا ہے اس وقت وہ حضرت ہارون کے بیٹوں میں سے ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 حصے بنتے ہیں، کیونکہ اس کا 3 دفعہ ذکر آیا ہے شریعت کے اندر، حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر. اور اس کو دیتے ہیں 3 ہاف شکل لے کے. ہاف شکل ان تینوں کی جو ویلیو بناتے ہیں ہم آج، وہ بنتی ہے تقریباً $7.5 لگا لیں. تو $7.5 جو ہے، میں آپ کو ابھی اس کی نکال دیتا ہوں ریٹ کے حساب سے. $7.5 تقریباً 1230 روپے لگا لیتے ہیں، تقریباً 1230 روپے. یہ 1230 روپے آپ کو دینے ہوتے ہیں ہر سال اپنے کاہن کو. جو آپ کا کاہن حضرت ہارون کے بیٹوں میں سے ہے اس کو دینا ہوتا ہے ہر سال پوریم کی عید کے اوپر. پوریم کی جو عید ہے، ایستر جو کہ جس کو بلقیس کے نام سے میرے خیال میں اسلام میں جانا جاتا ہے، کہ جو ملکہ تھی ادھر کی ایران کے اندر، اس کی عید کے اوپر پوریم کی عید تقریباً آتی ہے مارچ کے مہینے میں. تو پوریم کی عید کے اوپر یہ 3 آپ کو اپنے کاہن کو دینے پڑتے ہیں، اپنے کاہن کو. اور آپ کا کاہن پھر آگے جو بھی اس نے کرنا اس کو وہ کرے گا. یعنی یہ 1200 روپے آپ لگا لیں، یہ ہر سال آپ کو دینا ہوتا ہے. یہ فدیہ ہوتا ہے. یہ فدیہ آپ دو گے تو آپ بنی اسرائیل کا حصہ کہلاؤ گے. اور آپ اس کو 1250 روپیہ نہ صرف سمجھیں، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بیٹے کتنے ہیں. اگر آپ کے 10 بیٹے ہیں تو پھر آپ کو 10 سے ضرب دینی ہوگی. اگر ایک بیٹا ہے تو 1 سے ضرب دینی ہوگی. مقصد کہ یہ ایک بندے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاف شیکل 3 ٹائمز، یعنی 1.5 شیکل پر پرسن کے حساب سے. یہ بات یاد رکھیں. اگر جتنے بھی بیٹے ہوں گے اس سے ضرب دے دیں. اس کو 2 بیٹے ہیں تو 2 سے ضرب دے دیں، 3 ہے تو 3 بیٹوں سے ضرب دے دیں. لیکن ان بیٹوں کا 20 سال سے اوپر ہونا ضروری ہے. اگر آپ فدیہ ہی نہیں دے رہے، نہ آپ کو پتا ہے فدیہ ہے کیا، تو آپ کیا اس سال کا حصہ کہلاؤ گے؟ آپ کیسے کہلا سکتے ہیں؟ خدا نے کہا تھا کہ آپ کے اوپر کوئی وبا نہیں آئے گی. تو آج آپ دیکھ لو اپنے ارد گرد آپ کے اوپر کتنی وبائیں آ رہی ہیں. آج کرونا وائرس آئی ہے، یہ وبا ہے. کتنی کرسچن فیملیز افیکٹ ہوئی ہیں کرونا وائرس سے. اپنے آپ سے پوچھو، مجھ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ کے خاندانوں میں سے کتنے لوگوں کو کرونا وائرس ہوئی ہے، کیونکہ یہ وبا ہے اور آپ کو خداوند نے اس سے بچایا کہ آپ کو اس سے مارا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور یہ صرف ایک چیز ہے. اور ضروری نہیں کہ کرونا وائرس ہی وبا ہو سکتی ہے. اگر ہم دیکھیں، اگر ملک میں آدھی پاپولیشن ڈائبٹیز میں مبتلا ہے تو ڈائبٹیز بھی ایک وبا ہی ہے، جس کو ہم ایک النس کہتے ہیں. النس ہوتا ہے تھرسٹنگ اور فیور کا، یعنی کہ اس میں بعض اوقات بخار بھی ہو جاتا ہے، پیاس بھی بہت لگتی ہے. یہ بھی وبا کی شکل ہے. اپنے آپ کو پوچھو کہ آپ میں سے کتنے کو ڈائبٹیز ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. سو میرے بہن بھائیوں، جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ یہ تو پورم کا تو ابھی وقت نکل چکا ہے. ابھی تو میں سپتمبر میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، پورم ختم ہو چکی ہے. ابھی یہ آپ کو اگلے سال اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ آپ شریعت میں ہو، آپ کو اگلے سال آپ کا جو کاہن ہے جو حضرت ہارون کے بیٹوں میں سے ہے، میں آپ کے لوکل پادری کی بات نہیں کر رہا جس کا کوئی لنک نہیں ہے حضرت ہارون سے، نہ ہی حضرت موسیٰ کی فیملی سے، اس کو آپ کو 1250 روپے یا اس وقت جو اس کی ویلیو ہوگی آپ اپنے کاہن سے پوچھو گے، وہ آپ کو بتائے گا اس کی ویلیو آج کیا ہے، یعنی 2021 میں اس کی کیا ویلیو آپ کو بتائے گا. اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ یہ، کیونکہ اس کی ویلیو سلور سے ہوتی ہے، سلور کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے ویلیو. اور یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے، کسی وقت 1250 ہو گیا، کسی وقت 1250 ہو گیا، کسی وقت 1200 ہو گیا، یعنی کہ اس کے دوران اس کی ویلیو رہتی ہے، اس سے زیادہ اس کے آگے پیچھے نہیں جاتی ہے. تو یہ آپ کو کرنا ہے. اور جب آپ یہ کرو گے، ابھی آپ یہ کہو گے کہ وہ وہاں تو جی شمار تھا، وہ خدا نے شمار کا کہا تھا، تو آپ ان آرگیومنٹس میں نہ پڑھو، کیونکہ آپ بہت بچے ہو تعلیم کے لحاظ سے، بہت بچے ہو آپ. اور آپ ان تعلیموں میں نہ پڑھو، کیونکہ آپ کے جو بڑے بنتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، آپ کے جو آپ کے جو عامل ہیں وہ بھی ان تعلیموں سے قاصر ہیں، ان کو نہیں سمجھ. اس لیے
یہ ڈیبیٹ کا مسئلہ نہیں ہے. حق اور سچ یہ ہے کہ یہ جو کرسچینٹی آپ کو دے رہے ہیں یہ گوروں کی کرسچینٹی ہے. 3 سینچری میں یہ 3 سینچری میں یہ اس کو جو ہے ایک تشکیل دی گئی ریلیجن کی, مذہب کی, اور آگے پھیلایا گیا. یہ حق سچ کی بات ہے کہ ہمارے حکم کیوں دیے گئے, کس لیے دیے گئے, ان کا مقصد کیا ہے. لہذا آپ صرف اتنا یاد رکھو, ہم لوگ جو کاہن ہیں ہم اس کے اوپر بالکل ڈیبیٹ نہیں کریں گے کہ یہ کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ خدا کا حکم ہے اور حکموں کے اوپر ڈیبیٹس نہیں ہوتے. حکم کی صرف تکمیل کی جاتی ہے, یس سر کہا جاتا ہے, ڈیبیٹ نہیں کیا جاتا خدا سے کہ یہ کیوں دیا. لہٰذا یہ ڈیبیٹ والی بات نہیں ہے. یہاں پہ صرف آپ کو ایک کام کرنا ہے. آپ کو اگر بنی اسرائیل کے خدا کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہو یا لنک کرنا چاہتے ہو, آپ اپنے کاہن سے بات کریں, مجھ سے بات کریں. میں پاکستان میں بھیجا گیا ہوں خاص طور پہ, میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے پیسے آپ نے کہاں کرنا, کیا کرنا اس کا. اس کے بعد میں اگر موجود نہ ہوں, اگر دوسرا کوئی شخص ہے جو میرے خاندان سے ہو, مثلا کہ وہ حضرت ہارون کے خاندان سے ہو, کاہن ہو, تو آپ اس کے ساتھ بات کر سکتے ہو. لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ حضرت ہارون کے خاندان سے ہو. یہ بہت ضروری ہے. آپ نے یہ پیسہ کسی اور کو نہیں دینا ہے, کیونکہ یہ پیسہ کوئی اور شخص کلیم کر کے تو غلط استعمال کر سکتا ہے. یہ کوئی اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کا جان پہچان کر کے صحیح شخص کو یہ پیسے دیں جو اس کو پھر صحیح جگہ پہ لگائے. تو یہ رہا جی چھوٹا سا میرا ایک کیا کہتے ہیں لیکچر کہہ لیں یا تعلیم کہہ لیں. اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے ہرٹ ہوا ہوگا جی میں سائمن الطاف نے یہ کیوں کہا, وہ سائمن الطاف پرواہ نہیں کرتا کسی چیز کی. میں نے جو کہہ دیا دیٹس اٹ ڈن. جو میں نے کہہ دیا. تو اس لیے نہ میں پیچھے دیکھتا ہوں نہ میں آگے دیکھتا ہوں. جہاں مجھے خدا لے کے میں چلا گیا, چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ افریقہ ہے, چاہے وہ کوئی اور ملک ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ آپ لوگ جو شریعت میں کلیم کرتے ہو, آپ نہیں ہو شریعت کے اندر. آپ کو فدیہ بھی دینا ہے خدا کو, اور فدیہ کا حکم جو ہے شمار سے نہیں ہے خالی, بلکہ یہ تمام جنریشنز, تمام جو قبیلے ہیں بنی اسرائیل کے خدا کے اندر, بنی اسرائیل کے سب کو حکم ہے کہ فار ایور یہ دینا ہے. فار ایور یعنی کہ 20 years old and up, یعنی کہ 20 سال سے اوپر. اگر آپ کے خاندان میں ابھی یہ بھی مردم شماری کرتے وقت یہ بھی ہوتا ہے, یہ عورتیں نہیں اس میں گنی جاتی, لڑکیاں عورتیں 20 سال سے اوپر نہیں گنی جاتی, صرف بیٹے اور بیٹے. اس کے اگر 2 بیٹے ہیں تو اس کو اپنا اور 2 بیٹوں کا فدیہ دینا پڑے گا. تو اس کا پھر کیلکولیشن ایسے ہوتی ہے. لہذا اس میں جو ہے بیٹیوں کو نہیں شامل کیا جاتا. یہ خاص خیال رکھا جائے, بیٹیاں نہیں اس میں شامل کی جاتی. اب ادھر جتنے بھی شریعت والے کلیم کرتے ہیں جی ہم شریعت سکھا رہے ہیں, چاہے جو بھی ہو, آئی ڈونٹ کیئر, آپ جو بھی ہو. میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ سائمن الطاف جو ہے نا کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو کس لیول پہ رکھتا ہے اور کیا اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا عزت صرف بتانا ہے آپ کو کہ آپ کو یہ فدیہ دینا ہے اور کاہن کو دینا ہے. ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو یا بنی اسرائیل کے خلاف ہو. یہ 2 آپ کے پاس سامنے راستے پڑے ہیں ابھی, بنی اسرائیل کے ساتھ یا بنی اسرائیل کے خلاف. بنی اسرائیل کے لیے خدا نے ربی سائمن الطاف کو یہاں بھیج دیا. ابھی آپ کی مرضی ہے, آپ مجھ سے رجوع کرتے ہیں یا کسی اور سے رجوع کرتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ہے. بہرحال میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے یہ میسج سنا اور اس کو آپ سمجھیں, کیونکہ میں آپ کے حق کے لیے ادھر آیا ہوں. میں آپ کے حق کے خلاف نہیں آیا, اور نہ ہی میں پیسہ ادھر اکٹھے کرنے آیا ہوں, کیونکہ مجھے تو اس طرح کا شوق نہیں ہے کہ پاکستان میں جا کے لوگوں کو دھوکہ دینا اور پیسہ اکٹھا کرنا. لہٰذا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس بندے کے پاس 3 نیشنلٹیاں ہوں, 4 نیشنلٹیاں ہوں, 3 نیشنلٹیز ہوں 3 ملکوں کی, اس کو کیا ہے ادھر دھوکہ دینے سے کسی کو, اس کو کیا ضرورت ہے ایسا کام کرنے کی. لہٰذا خداوند نے آلریڈی مجھے بہت برکت دی ہے. میں یاوہ پاک خدا کا انتہائی شکر گزار ہوں اور تہ دل سے اس کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک اچھے خاندان میں اور ایک اچھے ماحول میں مجھے پیدا کیا, اور میں اس کا 1000 کروڑوں دفعہ شکر ادا کرتا ہوں اس چیز کا, اور کرتا رہوں گا ہمیشہ. برخشم یاوہ, آپ سب خوش رہیں. میری جو یہ ریکارڈنگ ہے تھوڑی سی شاید سخت ہو آپ کے لیے, لیکن برا نہ منائیں کیونکہ یہ ضروری ہے کام. اس لیے آپ اس کو سمجھیں, یہ ضروری ہے. یہ اگر آپ بنی اسرائیل کے بچے ہو, اگر آپ بنی اسرائیل کے باشندے ہو, تو پھر آپ کو برا منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ جو کام آپ کو سمجھایا گیا وہ آپ کرو. ابھی آپ کو اب تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن 2021 کے لیے اس کو مارک کر لو
کہ 2021 مارچ میں ہم نے یہ کام کرنا ہے ہر حال میں. اس وقت میں جہاں بھی ہوں، میں امریکہ میں ہوں، انگلینڈ میں، برطانیہ میں ہوں، میں پاکستان میں ہوں، آپ مجھ سے اس وقت رابطہ کریں، میری ویب سائٹ پہ کریں یا اس کے بعد میرے ٹیلی فون نمبر پہ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس میرا نمبر ادھر ہے، اگر آپ کے پاس میرا نمبر نہیں، آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. ای میل پہ کر سکتے ہیں shimun63 SHIMOUN 63 @yahoo.com یا اگین SHIMOUN 63 @yahoo.com. آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. آپ اگر میں ادھر ہوں تو آپ مجھے میسج بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میرا نمبر ہے. نہیں ہے تو آپ جو ہے ویب سائٹ سے کر سکتے ہیں کانٹیکٹ، جو ہے www.abrahamic-faith.info abrahamic-faith.info سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں کم از کم آپ کو جو رائے دوں گا بالکل 100% آپ کی بہتری کے لیے دوں گا، یہ آپ جان لیں. کیونکہ جو شخص جدی پشتی امیر چل رہا ہے نا، اس کو لالچ نہیں ہوتی کھانے کی کسی سے، اور جو شخص بیچارہ نیا نیا امیر ہو رہا ہے اس کو شاید لالچ ہوگی کہ وہ کسی کا پیسہ کھائے. لہذا یہ چیز رہی، اور ہمیں تو خداوند کی برکت ہے شروع سے ہی. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی شریعت کو درست کریں، اپنی شریعت کو درست کریں تاکہ آپ خداوند سے ٹھیک طرح چل سکیں. اور میں آپ کو بہن بھائیوں ایک اور چیز بتاتا جاؤں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. اگر آپ یہ مانتے ہو کہ آپ مسیح میں ہو اور آپ یسوع مسیح حضرت عیسیٰ جو ہیں، اگر آپ ان میں یقین رکھتے ہو کسی شکل میں بھی، ان کو خدا مانتے ہو یا نبی مانتے ہو، یا آپ یہ مانتے ہو کہ وہ آپ کے نجات دہندے ہیں، پھر آپ کو میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ شریعت کے لحاظ سے شرعاً جو ہے ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ جو ہیں اول تو خدا ہیں، نمبر 1، نمبر 2 کہ وہ جو ہے نجات دہندے ہیں. ہم یہ چیز ہرگز نہیں ایکسیپٹ کرتے. ہم صرف ان کو ایک یعنی مسا والا شخص، ایک ربی، ایک استاد کی شکل میں دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ یہودا کے قبیلے کے شخص کہلاتے تھے. یہودا کے قبیلے کے شخص، اور ان کے خاندان نے بھی ان کا فدیہ دیا تھا. یہ بات یاد رہے، فدیہ ان کا بھی دیا گیا تھا اور کاہنوں کو دیا گیا تھا. لہذا یہ بہت بات کہنی ضروری ہے میرے لیے آپ سے کہ اگر آپ کرسچینٹی میں رہنا چاہتے ہیں جو کہ ایک روم کی ریلیجن ہے، تو پھر آپ کو میرے سے رابطہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کو برکت ہو میری طرف سے. خوش رہیں، آباد رہیں. رخ شم یاوے. شلوم شلوم.